اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ جناب ابو سلت جو کہ امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے، آج بھی اگر وہاں آپ جاتے ہیں تو مشہد شہر سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو وہاں جناب ابو سلت کا مزار موجود ہے اور لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ جناب ابو سلت سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، اے ابو سلت، شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر زیادہ حصہ گزر گیا تو یہ دیکھیں، وہ تو بہانے سے چاہتے ہیں کہ کوئی انسان بخشا جائے، کوئی واصل جہنم نہ ہو، کوئی اس آگ میں نہ جلے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، تو وہ جہنم میں نہ جا سکے، بلکہ کسی بھی طریقے سے وہ بہانے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سفارش کریں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان اپنے ماننے والوں کی سفارش کریں کہ وہ جنت میں جا سکے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے ابو سلت سے کیا فرماتے ہیں؟ ابو سلت، ماہ شعبان المعظم کا زیادہ تر حصہ گزر گیا ہے اور آج اس کا آخری جمعہ ہے، بس اس کے گزشتہ دنوں میں تجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ خطاب ابو سلت کو نہیں ہے، فقط یہ ابو سلت کو بتانا ہے اور اس حدیث کو ہم تک پہنچانا تھا۔ یہ ابو سلت کو اگر امام علیہ السلام نہ بتاتے تو ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچتی، اور اتنی پیاری حدیث، اتنی مستند حدیث، اتنی اچھی حدیث کیسے پہنچتی؟ امام علیہ السلام نے ابو سلت کے ذریعے سے یہ حدیث پہنچائی اور اس طرح سے فرمایا کہ شعبان المعظم کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت گزر گیا ہے، لیکن آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ اور کتنے کریم ہے یہ کہ فرما رہے ہیں، ابو سلت، پچھلے جو دن گزر گئے ہیں نا، اگر اس میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے باقی ماندہ دنوں میں تجھے ان کی تلافی کر لینا چاہیے۔ جو دن رہ گئے ہیں نا، تو ان کوتاہیوں کی تلافی کر لو۔ دیکھیں، دو ایک ہے معافی، ایک ہے تلافی۔ کوتاہیوں کی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ تلافی ہوتی ہے کہ تلافی کر لینا چاہیے، اور تم کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لیے نافع ہو، منافع بخش ہو، بہترین ہو، اچھا ہو، تمہیں نفع دینے والا عمل ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ ابو سلت، تلاوت قرآن کرنا اور بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم میں تلاوت قرآن کرنا، استغفار کرنا، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل استغفار کرنا ہے۔ نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو اللہ سے، اپنے گناہوں سے۔ اگر گناہ ساتھ چلے گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت بڑا عذاب نہیں سہ سکو گے۔ اس لیے اللہ کے خوف سے ڈرو۔ کوئی بھی کام کرتے ہو نا دنیا میں، ہے کسی کے خلاف کوئی کام کرتے ہو یا کسی کی رکاوٹ ڈالتے ہو کسی امور میں، کام میں، تو وہ جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے، اگر وہ کرتے چلے جاتے ہو اور پھر مر جاتے ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچو، توبہ کرو۔ کچھ امور جو کوتاہیاں ان کی تلافی کرو، اور باقی جو اس کے حوالے سے ہے کوتاہیاں کی ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی بات ایسی ہوئی ہے، تو پھر اس کے دربار میں آؤ اور سچے دل سے معافی مانگو۔ میں کہتا رہتا ہوں، تمہارے
توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کی معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. توبہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا کہ تم اس مہینے میں کیا کرو؟ توبہ کرو. تاکہ کیوں توبہ کرو؟ کیوں اس حوالے سے کرو؟ تاکہ جب ماہ رمضان المبارک یعنی رمضان شریف آئے تو اس وقت تک تم نے خود کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا ہو اور اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو. اپنے اوپر تمہاری گردن پہ کسی کا حق نہ ہو، اگر ہے تو اس حق کو ادا کرو، تلافی کرو، پھر معافی مانگو. یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام رسول اللہ. جو روایت کی جملے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو مگر یہ کہ اسے ادا کر دو، یعنی ادا کرو. اور اپنے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ رکھو. تو جب تم کسی کا اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھو گے، تو اگر کوئی رکھے گا تو ظاہر ہے اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جائیں گے، پھر نامہ اعمال میں برائیاں بہرحال نہیں ہوں گی. امام اس لیے فرما رہے ہیں، توجہ کیجیے گا کہ تم کیا کرو ہے. کس کو خطاب ہے؟ ابو سلت کو. کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ رکھو. اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو. پہلے اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اب ان کو گناہوں کو ترک کر دو. خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو. بس اللہ پہ جب بھروسہ کرنے لگو گے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو گے، اطمینان رکھو گے، اللہ پہ یقین رکھو گے، تو اللہ تمہارے امور کا ضامن ہے. اللہ تمہارے لیے وہ کرے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے وہی کر دے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی رہے گا. خدا اس کے لیے کافی ہے. خدا اس کے لیے کافی ہے. بس اس مہینے کی باقی دنوں میں زیادہ تر معاف نے ایک دعا بتائی. فرماتے ہیں باقی جو مہینے کے دن رہ گئے نا تو تم اے مسلط ان مہینوں میں یہ دعا پڑھا کرو. یہ دعا پڑھا کرو. کون سی؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما. دعا کو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں عزیزان گرامی قدر، توجہ سے سنیے گا. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. یہ دعا ماں فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. اس انداز میں اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بس یہی کامیابی ہے. جس کی گناہ معاف کر دیے گئے اور جس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، دنیا سے وہ جائے پاک و طاہر ہو کر جائے، وہ کامیاب گیا ہے اور وہ جنت کا راہی ہے، جنت اس کی منتظر ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.